مر جانے کے بعد اس کی قبر کھود کر کے دیکھے، اس کی قبر میں خنزیر نکلے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے سب سے پہلے مفتی صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں اور اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں۔ کیا کیا نعمتیں اتاری ان کا ذکر ہے، پھر ہاروت ماروت دو فرشتوں کا ذکر ہے جن کو اللہ نے آزمائش کے لیے اتارا تھا، انہیں جادو سکھا کر کے دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ تو یہودیوں کے بیچ میں وہ آتے تھے، یہودی سب سے زیادہ ان سے جادو سیکھتے تھے، جادو سیکھنے کی کوشش کرتے۔ وہ فرشتے کہتے بھی تھے انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم تو برائے آزمائش اتارے گئے ہیں، تم کفر مت کرو۔ لیکن وہ یہودی کون سا جادو سیکھتے تھے؟ فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، ان سے وہ شوہر اور بیوی کے درمیان نفرت ڈالنے والی جادو سیکھتے تھے۔ کون سیکھتے تھے؟ یہودی بنی اسرائیل روزانہ ان سے جادو سیکھتے تھے اور پھر لوگوں پر وہ امپلیمنٹ کر کے دیکھتے تھے، ٹرائل کر کے دیکھتے تھے، لوگوں کو الگ کرتے تھے، جوڑے نفرت میں تبدیل کر دیتے تھے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اللہ فرماتا ہے ان فرشتوں سے یہ لوگ وہی سیکھتے تھے جو ان کو ضرر دے، تکلیف پہنچانے والی چیزیں، نفع والی چیز کوئی نہیں سیکھتے تھے۔ اب ضرر دینے والی، جادو ہے ہی تکلیف دینے کے لیے، جادو حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ اسلام میں جادو کے لیے یہ کہا گیا، بعض صوفیاء کرام نے فرمایا جس نے جادو کیا سیکھا وہ زندیق ہے، اسے توبہ کی بھی توفیق نہیں دی جائے گی۔ اندیشہ ہے کہ کفر پر اس کی موت ہو جائے گی، اندیشہ ہے کہ وہ کافر مرے گا، جادو کے قریب بھی نہ جائے۔ مسلمانوں کا اس سے کیا تعلق؟ لوگ اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے بعض جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، جوتیشوں کے پاس جاتے ہیں، باباؤں کے پاس جاتے ہیں۔ ان کے متعلق کہا ہے، بزرگوں نے فرمایا جو جادو کرتا تھا یا کراتا تھا، مر جانے کے بعد اس کی قبر کھود کر کے دیکھے، اس کی قبر میں خنزیر نکلے گا، اس کی شکل خنزیر کی بنا دی جائے گی اور اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جائے گا، قبلے کی طرف سے اس کا چہرہ ہٹا دیا جائے گا۔ جادو سیکھنے کا کام تو یہودی کرتے تھے، مسلمانوں میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہونی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کو آزمایا لوگوں نے، وہ بھی یہودی ہی تھے، یہودیوں نے اس طرح کے جادو کیے۔ تو یہ ہاروت ماروت کا ذکر آیا ہے قرآن پاک میں، جو دو فرشتے اترے تھے، ان کا بڑا لمبا قصہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن میں مختصر سی بات اتنی عرض کر رہا ہوں، باقی قصے کی صحت کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں ہے۔ تو یہ جادو سکھاتے تھے، لیکن یہ کہہ کر کے سکھاتے تھے کہ ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں تمہاری، تم میں سے کون ہم سے اچھی چیزیں لیتا ہے اور کون خراب چیزیں لیتا ہے۔ تو اس طرح سے یہودیوں نے جادو کو اتنا پھیلایا تھا کہ پھر سیدنا سلیمان علیہ السلام جب تشریف لائے تو ان کے سارے جادو کی کتابیں جمع کیا، سارے جادو جو یہ کرتے تھے، بڑا فتنہ مچا کر کے رکھا تھا انہوں نے پوری دنیا بھر میں، سب جمع کر کے انہوں نے اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سب کرسی کے نیچے دبا دیا اور اس پر آپ بیٹھتے تھے۔ کس کی مجال، کس کی ہمت کہ سلیمان علیہ السلام کی کرسی کو ہلا کر کے دکھائے، کوئی قریب نہیں آتا تھا، حتیٰ کہ آپ کی وفات کے بعد بھی اس کرسی کے نیچے کیا ہے وہ کھود کر کے دیکھ نہیں سکے۔ اب میں آپ کو جوڑتا ہوں اس بات سے جو کرنٹ پوزیشن ہے آج یہودیوں کی، ہیکل سلیمانی، سلیمان علیہ السلام نے جو بنایا تھا، جس کو آج تھرڈ ٹیمپل کے نام سے یہ بنانے جا رہے ہیں، مسجد اقصی جہاں پر ہے بیت المقدس، ان کا کہنا یہی ہے کہ یہاں پر ہیکل سلیمانی تھا جس کے اندر سلیمان علیہ السلام نے جادو کی ساری کتابیں دفن کی تھی۔ جانتے ہیں اس وقت اسرائیل کئی فٹ نیچے وہ لوگ کھدائی کر رہے ہیں، مسجد اقصی کے آس پاس سب کھدائی کر چکے ہیں اور انڈر گراؤنڈ کھود رہے اور دنیا کو کیا بتا رہے ہیں؟ ہم پرانے آثار ڈھونڈ رہے ہیں، پرانے آثار ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے کی قومیں یہاں پر آباد تھیں تو ان کی کچھ چیزیں مل جائیں۔ جھوٹ ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہ جادو کی وہ کتابیں ڈھونڈ رہے ہیں جو سلیمان علیہ السلام نے لے کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کیا تھا۔ پھر بھی بچا کر کے جو جادو ان کے ہاتھوں لگا، اس کی بھی اتنی موٹی کتاب ہے آج یہودیوں کے پاس جس کا نام کبالہ ہے۔ سرچ کر کے دیکھنا آپ،
یہ مقدس کتاب یہودیوں کے ہاں ہم جیسے قرآن عظیم کو مقدس مانتے، یہ اپنے اعتبار سے کئی چیزوں کو مقدس مانتے ہیں. تلمود ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، نیو ٹیسٹمنٹ ہے، تورات، انجیل، زبور، یہ تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک کتاب ہے قبالہ، جس میں صرف اور صرف جادو ہی لکھا گیا ہے. جادو کی تمام تعلیمات، پوری دنیا بھر میں یہ جادو پر ایکسپیریمنٹ کرتے رہتے ہیں، یعنی تجربات کرتے رہتے ہیں یہودی. تو جادو ان کے ہاں مقدس ہے. حتیٰ کہ آپ نے سنا ہوگا ہیپناٹزم، سامنے والے کو مسحور کر دینا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اس کو سن کر دینا اور پھر جو ڈائریکشن دے اس پر وہ چلتا پھرتا ہے. ہیپناٹزم یہ بھی سب جادو کے عملیات میں سے ہے. یہ ساری چیزیں یہودیوں نے آج پوری دنیا میں، اس سے قبل بھی میں نے بتایا تھا کہ ایک دو نہیں، ہمارے بزرگوں نے، بعض بزرگوں نے یہاں تک بھی فرمایا ہے کینسر کوئی بیماری نہیں، یہ بھی ان کا چھوڑا ہوا جادو ہے. جادو کے طریقے سے ان لوگوں نے کئی بیماریاں بھی ڈالی ہیں لوگوں کے اندر. ہمارا تو عقیدہ ہے بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن فساد مچانے کا کام یہ کرتے ہیں. کئی بیماریوں کو بھی انہوں نے نئے انداز سے لوگوں کے درمیان چھوڑا ہے جادو کے ذریعے سے. کارٹون نیٹ ورک میں پورا کا پورا جادو ان لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے. جو بچے جادو کا یہ کارٹون دیکھتے ہیں ان کا ذہن ایسے مسحور کر دیا جاتا ہے کہ وہ اسی میں مگن ہو کر رہ جاتے ہیں. کارٹون کے جب فلمیں یہ بچے دیکھتے ہیں تو اس سے ہٹ نہیں پاتے. کیا وجہ ہے؟ اس میں بھی جادو کر کے رکھا گیا ہے. ہر جو ایک شکل آتی ہے اس میں کچھ ڈاٹس ہوتے ہیں جس کو دیکھتے ہی بچہ اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے. کئی چیزیں انہوں نے دنیا میں پھیلا کر کے رکھا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے 2 سورتیں اتاری ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یہ دونوں سورے انہی شیطانوں سے بچنے کے لیے ہے. جادو، سحر، نظر بد، حسد، ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے. تو آج کی اس تفسیر میں یہ تنبیہ کرتا جاؤں گا، ہر دن ہر گھر میں بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، عورتیں ہو، مائیں ہو، بہنیں ہو، سارے لوگ فجر میں سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق اور سورہ ناس قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہتھیلیوں پر دم کرے اور اپنے چہرے پر اور اپنے بدن پر جہاں تک ہاتھ جائے مل لے. انشاءاللہ العزیز وہ دن پورا مولا ان کے جادو سے تمہاری حفاظت فرمائے گا. اللہ رب کریم سورہ بقرہ میں موجود سارے مضامین کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال قرآن عظیم کو سہولت کے ساتھ آسانی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کل انشاءاللہ فجر کے بعد سے دورہ ختم قرآن شروع ہوگا. جن بچوں نے، جوانوں نے نام لکھائے ہیں وہ مجھے امید ہے کہ مفتی صاحب کا یہ بیان آپ نے پورا بغور سماعت کیا اور جانا کہ سب سے پہلے جادو ٹونا کہاں سے شروعات ہوئی اور سب سے پہلے کس نے سیکھا، اور اگر کوئی ہم پر جادو ٹونا کر دے تو اس سے بچنے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے. اور ہاں، اس ویڈیو کو اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ اس بیان سے لوگ فائدہ حاصل کر سکیں.